Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Before you see the video, please like this channel and subscribe it. Thank you very much. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Please subscribe this channel and like it and share it before you see the actual video. Thank you. आज मेरी बैंक टीवी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ है। ये वीडियो भी कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की ज़बान पर नारे तकबीर आता है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की। हमें रहना है अपनी सरज़मीं का पासबां बनकर, नबी की है दुआ फतह नबी का एक निशान बनकर, करम अल्लाह का रहता है, करम अल्लाह का रहता है सर पर साहिबां बनकर। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान यानी AMIH ने किया था। मिलिट्री हिस्ट्री के सिलसिला खबर जावेद बाजवा ने 3 साल कबल मेजर जनरल कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की ज़बां पर नारे तकबीर आता है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की। हमें रहना है अपनी सरज़मीं का पासबां बनकर, नबी की है दुआ फतह नबी का एक निशान बनकर, करम अल्लाह का रहता है, करम अल्लाह का
کہ ہم جہاں ہیں جس خطے میں ہیں وہاں کے بندے ہیں. پاکستان پاکستان پاک آرمی جہاں جس خطے میں ہیں. آپ لوگوں کا شکریہ. شاید میٹرو قوم جب ہم بنیں گے سب سے ہماری لڑائی شروع. ان کا شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی. ہمیں کسی سے لڑنا نہیں. ہم سب تصویر میں آپ کو یہ بتاؤں گا سب ہمارے بھائی ہیں. ہم پنجاب میں پنجابی ہیں. ہم کے پی کے میں پختون ہیں. یہ نہیں کہتا کہ میں صرف بہاری ہوں. اذان ہو گیا. اچھا تو وہ پھر پاکستان کی ہی نہیں بلکہ بہاریوں کی خاص طور پہ بہت بڑی خطہ ہے. اور 1946 سے لے کر جو رائٹ ہوا اس کے بعد 47 میں جب انہوں نے ہجرت کی تھی اور بہاری چونکہ زیادہ نزدیک تھا بنگال کے یہ دونوں ایک ہی پاکستان کیونکہ الگ پاکستان نہیں تھا وہاں ہجرت کی چونکہ وہ نزدیک تھا. اور تیسری قربانی جو دی ہے سب سے بڑی وہ 1971 میں. تو میں خود ایسٹ پاکستان میں سیٹل تھا پہلے اور میرے والد وہیں میں پیدا بھی ایسٹ پاکستان میں ہوا اور میں بھی بہاری ہوں اور فخراً کہتا ہوں الحمدللہ بہاری ہوں. مگر جو قربانیاں ہیں اپنی جگہ مگر اسے کبھی تسلیم نہیں کیا گیا. اور جو ایسٹ پاکستان میں ہوا جب پاکستان کو بچانے کے لیے جب ضرورت پڑی اس ملک کو تو پھر آگے فوج کے ساتھ بہاری ہی آئے. اور میں چونکہ خود فوجی ہوں میں اس پاکستان میں بھی رہا ہوں لڑائی کے دوران. پھر میں ادھر آ گیا تھا اتفاق سے جنگ سے پہلے میں نے لڑائی یہاں لڑی ہے. تو پاکستان اگر جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ان کا ذکر کریں قربانی ان کا ذکر ہو نہیں سکتا. نماز سے پہلے ہی جلسہ ختم ہو جائے گا. ان کا ٹائم ہے ہی نہیں. ایک فگر بتایا جاتا ہے 20 لاکھ کے دور میں لگا بتایا جاتا ہے 7 لاکھ کا فگر ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا ہے ذمہ داری ہمارے پاکستان کے وجود آنے کے بعد سے لے کر آج تک تو جواب دے کون ہوگا جو اقتدار میں ہے جس کے سامنے لگا وہی جواب دے. آپ کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھائی اس پہ ہمارا مدعا کچھ کہنا چاہتے نہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا تو تنقید تو سننا پڑے گا نا. تنقید تو بنتا ہے. وہ گورنمنٹ کا مسئلہ آفیشلی آئے دیکھیے مانا جاتا ہے اور وہ ہم اپنا مقدمہ خود لڑیں گے زیادہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ایک کامیابی ہوئی ہے اسی طرح اور کامیابیاں ہوں گی. مقدمہ ابھی میری ایک نشست میں ایک خاتون MLA سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ محترمہ ہم نے بہت مجبور ہو کے اپنا مقدمہ خود لڑنے کا فیصلہ کیا. میرے ساتھ اپوائنٹڈ ہوں یہاں پر ہم نے کہ ہم نے بہت مجبور ہو کے اپنا مقدمہ خود لڑنے کا فیصلہ کیا. اس کو لینا ہی نہیں ہے پولیٹیکلی. اور جب اپنا مقدمہ لڑنا شروع کیا لے رہے ہیں نتائج بھی آنا ہم نے شروع کر دیا کسی نے کچھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ ہمارے پورے پاکستان کا مسئلہ بھی حل ہوگا. لیکن اس کے لیے آپ ہمیں آپ کو تعاون کرنا پڑے گا جو CM کے حضرات خاص طور پہ بیٹھے ہیں. پاکستان کو بھی ہم نے آپ ہیرو ہیں. ریاست نے آپ کو کیا قرار دیا؟ ہیروز. لیڈر ہیں ہیروز آف 1971 وار. اور آپ کو اعزاز التکریم سے نوازا. آپ کی برادری کے لوگ لعنت کا توق گلے میں ڈالے جلدت پھر رہے ہیں. کیا آپ کو گوارا ہے؟ فوج کا میرا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا یہ صرف آپ کو گوارا نہیں ہے تو سارے ایک کام کرنا میں مطالبہ کے بولنے پہ وہ اس کو اپنے نام کر رہے ہیں سے کہوں گا اس کو اچھاڑ رہے صرف یہی نہیں ہوں گے اور اس کا کریڈٹ خود آپ ہمارے سراغوں پہ بیٹھے ہیں. تھینک یو سر زبردست. ان کی گفتگو کے بعد ایک دستاویزی فلم دکھائی گئی جس میں کچھ بہاریوں کے انٹرویو شامل تھے جن میں 1971 کے اپنے ذاتی تجربات بیان کیے گئے تھے. اس لیے اس کے بعد ایوارڈز کی تقریب تھی جس میں کور کمانڈر نے EPCF کے غازیوں اور شہید کے قریبی رشتہ داروں کو وظیفہ دیا تھا. اکثریت نے کمبلا اور چٹاگاؤں اور اس جیسی کئی جگہ لڑائیوں میں حصہ لیا. تقریب کے لیے مدعو کیے گئے منتخب جنگی سابق فوجیوں کو 1971 کی جنگ میں ان کی خدمات اور قربانیوں
کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 10 کور میمنٹو اور گفٹ پیک پیش کیا گیا. سابق فوجیوں میں لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز، لیفٹیننٹ جنرل سعود سبتی، لیفٹیننٹ جنرل طاہر عالم، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، جب وقت ہم کو آزماتا ہے، جوانوں کی زبان پر نعرہ تکبیر آتا ہے. قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی. اس کا عنوان ہے مشرقی پاکستان میں ایم ڈائریکٹریٹ سے ذکر کر دی گئی ہے. شاہ آباد کے ساتھ لیٹر موصول ہوا ہے جس میں ان سے کچھ پیغام کرنے کو کہا گیا ہے. اس کے بعد تقریب کے ماسٹر ہمیں رہنا ہے اپنی سرزمین کا فاصلہ بن کر، نبی کی ہے دعا فتح مبین کا ایک نشان بن کر، کرم اللہ کا رہتا ہے، کرم اللہ کا رہتا ہے سر پر صاحبان بن کر. قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی. بنیاد رکھنے اور پی سی ایس کے اراضی کے ڈیٹا کو مرتب کرنے میں AIMH افسران کی کوششوں کی تعریف کی، جو آسان نہیں تھا. انہوں نے بہاری برادری کے لچکدار ارکان کو ان کی غیر متزلزل وفاداری اور حب الوطنی کے لیے زبردست خراج تحسین پیش کیا اور انہیں فوج کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا. انہوں نے صاف صاف کہا کہ پاکستان اور BD میں یعنی بنگلہ دیش میں رہنے والے بہاریوں کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا اور انہیں فراموش کرنا ایک اسٹریٹجک غلطی تھی، اور کہا کہ ریاست اور فوج کی کوتاہیوں کو دور کرنے کی شروعات کی گئی ہے. انہوں نے 1994 کی کہانی سنائی جب بطور میجر، وہ میجر تھے اس وقت 1994 میں، انہوں نے انفینٹری اسکول ڈھاکہ یعنی یہ بنگلہ دیش بننے کے بعد انہوں نے اپنی فوج کھڑی کر دی اور فوج کے لیے ضروری ہوتا وہ انہوں نے بنایا. تو اس کے لیے یہ ہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ فوجی جو ہے ایک دوسرے ملک میں جا کے کچھ کورسز کرتے ہیں. تو اسی طرح ان کا سلیکشن ایک انفینٹری اسکول ڈھاکہ میں 4 ماہ کی کمپنی کمانڈر کورس میں شرکت کے لیے ان کا سلیکشن ہوا اور ان کو بھیجا گیا. انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف جو انہوں نے خود دیکھا اپنے اس دوران میں، 1994 کی بات ہو رہی ہے یہ، انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف نفرت کے جذبات کی وجہ سے یہ ان کے لیے انتہائی مشکل تجربہ تھا. انہوں نے مزید کہا کہ اسکول میں مخالفانہ ماحول میں ایک دن اسکول کے صوبیدار میجر کو ان کے پاس آتے دیکھا گیا اور وہ ان کے پاس آئے اور آنکھوں میں آنسو لیے سلام کرنا ان کے لیے کافی میجر صاحب کے لیے جو اس وقت اب لیفٹیننٹ جنرل کے لیے کافی حیران کن تھا. جب ان سے ان کی شائستگی اور احترام کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس نے BD اور انڈین آرمی دیکھی، یعنی انہوں نے صوبیدار میجر نے دیکھی جو کہ خود بنگالی تھا، اور غیر ملکی کورسز میں شرکت کی ہے، لیکن پاک فوج باقی سب سے
میجر صاحب فرما رہے تھے، ان کے خیال میں پاک فوج دنیا کی واحد فوج تھی جس کے افسران امن اور جنگ دونوں میں اپنے جوانوں سے جذباتی طور پر جڑے رہتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، اور افسران اور جوانوں کے درمیان اس بندر ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ حاضرین مجلس، مجھے فخر ہے میرے اسلاف یعنی بہاریوں کی قربانیوں نے اس ملک خدا داد کے قیام اور دوام میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ تاریخ شاہد ہے تحریک قیام پاکستان میں جتنا لہو ہم بہاریوں کا بہا شاید ہی کسی اور کا بہا ہو۔ قابل رشک ہوتی ہیں وہ نسلیں جن کے آباء و اجداد اپنے ورثہ میں غیرت و حمیت وسیع تر قومی مفاد کے لیے قربانیوں کی داستان چھوڑ جاتی ہے۔ مجھے فخر ہے میں اس نسل کا بیٹا ہوں۔ متحدہ ہندوستان میں سہارنپور ہائی اسکول آج بھی گواہ ہے جہاں ایک بہاری طالبہ نے سب سے پہلے اپنے سب دوپٹے کو پھاڑ کر پاکستان کا علامتی پرچم لہرایا تھا۔ اس بہن نے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا تھا، یہ وطن تمہاری عزت و ناموس ہے جس پر کبھی داغ نہ لگنے دینا۔ یہ اس عزم کا تسلسل تھا کہ آزادی کے بعد ہمارے آباء و اجداد نے مشرقی پاکستان کی جانب ہجرت کی اور نومولود ملک خدا داد کے استحکام کے لیے دن رات محنت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جنہوں نے پھر وہ گھڑی آئی جب میرے اسلاف کی قربانیوں سے بنے ہوئے اس ملک کے وجود کو خطرہ ہوا۔ مادر وطن نے ایک بار پھر ہم سے اپنا لہو کا خراج مانگا۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ ہندوستان سے لٹے پٹے آئے مہاجرین جو ابھی ٹھیک طرح سے سنبھل بھی نہیں پائے تھے، مادر وطن کی آواز پر لبیک کہہ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پاک فوج کے اگلے صفوں میں پائے گئے۔ خدا کی قسم کوئی مصلحت ہمارے پاؤں کی جنجیر نہ بن سکی، دشمن کا کوئی حربہ ہمیں اپنے عزم سے پیچھے نہ دھکیل سکا، کوئی بھی مشکل ہمارے دلوں کو مان نہ کر سکی، کیونکہ ہمارے مقصد نظر صرف پاکستان تھا۔ 7.5 کروڑ آبادی کے برخلاف 7.5 لاکھ بہاریوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ بہاری قوم کا ہر فرد، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، ہر کوئی پاکستان کے وجود
اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. میں کہتا ہوں بریگیڈیئر شفیق جو جیسا ان کا نام ہے ویسی ان کی شخصیت ہے. بالکل شفیق انسان ہے, بہت اچھے انسان ہیں, بہت. میں کوئی حاضر سروس میں نہیں ہوں کہ میں ان کی تعریف کروں گا تو مجھے کوئی انعام مل جائے گا, مجھے اچھی حیثیت مل جائے گی, نہیں, nothing. So they have worked hard. اور لوگوں کی گالیاں بھی سنی ہیں, لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں, وہ بھی جائز ہے کسی حد تک. وہ اس لیے کہ آفٹر آل اتنے دنوں سے لوگ کسی نے پوچھا نہیں اور ایک دم سے جو اب لوگوں کی پوچھ گچھ ہوئی, اور یہ لوگ ہر جگہ کونے کونے, گوشہ گوشہ, گاؤں گاؤں, شہر شہر, قریہ قریہ, کون سا گوگل نہیں رہ گیا, کون سے انٹرنیٹ نہیں رہ گیا, کون سی ایسی جگہ نہیں رہ گیا جہاں یہاں پہنچے ہوں. اور ان کے ریسرچ آفیسرز, اور انہوں نے جا کر کے ان کو آپ کو نکالا ہے, ڈھونڈا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اللہ ان کو خوش رکھے اور اس کا اجر دے. اس سے پہلے کہ میں, چونکہ وقت کم ہے تو اس سے پہلے کہ میں کچھ گزارشات کروں, مہمان خصوصی خاص طور پہ جی او سی میکنائزڈ ڈیف سے گزارش کرتا ہوں کہ ان مجاہدوں کے, ان سرفروشوں کے, ان جانبازوں کے چھپ پرابلمز ہیں, کچھ ان پر بھی دھیان دیا جائے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا, جی او سی 25 میگانائٹ جنرل ملک, کہ ان کے لیے جو آپ تقریبات کر رہے ہیں, اور یہ جہاں جہاں ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے, یہ ملٹری ڈپارٹمنٹ نے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں تھوڑا سا, میں اپنی تھوڑی سی ایک چیز بتا دوں کہ میں چونکہ اس کورس پاکستان سے پہلے کا ہوں, مطلب 71 وارڈ سے پہلے کا آفسر ہوں, تو میرے بنگالی فرینڈز بھی تھے اور میرے بنگالی کورسمیٹ بھی ہیں, اور میرے ابھی ان سے تعلقات ہیں اور اچھے تعلقات ہیں. میرا ایک کورس میں جو یہاں سے گیا تھا وہ بنگلہ دیش کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنا, تو وہ مجھے کہتے ہیں, اور میں اسے نشر کرتا ہوں, بہت زیادہ نشر کرتا ہوں اپنے طور پہ, پرائیویٹ چینل پر, اپنے سوشل میڈیا پر. تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور یقین جانے میں ان کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں. اور ساتھ میری گزارش ہے کہ اس کو کچھ پھیلائیں, اس کو کچھ بتائیں, دنیا کو بھی پتہ چلے, پاکستان کو پتہ چلے پاکستان فوج کیا کر رہی ہے ان کے لیے. ہمارے بنگالی دوست مجھے کہتے ہیں, میرے کورس میٹ کہتے ہیں, یار یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو, تم تو ادھر کے ہو. میں نے کہا یار ادھر کا یا ادھر کا اب کی بات رہی ہے, اب ختم ہو گیا ہے. انہوں نے جو کیا ہے, دیکھو تمہارا جو غدار ہے وہ ہمارا وفادار ہے, اور تم ظاہر سی بات ہے جیسی بات کرتے ہو کہ تمہارا جو وفادار ہے وہ ہمارا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ سر ISPR کے ساتھ اور ان کو حکم دیا جائے, اور ساتھ ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے کم از کم ایک چھوٹا سا پریس ریلیز کرا دیا کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور ہم ان بیچاروں کی جو ٹوٹے پھوٹے مرے ادھر آئے ہوئے, ان کی ہم عزت افزائی کر رہے ہیں. تو گزارش ہے, اور آپ سے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں, اور آپ ان تک پہنچائیں. دوسرا ان کا دیرینہ مسئلہ, ان کا دیرینہ مسئلہ شناختی کارڈ کا ہے. شناختی کارڈ, اب آپ بتائیں, اپنے ملک میں ہی ہم اپنے کو خود ہی پہچانوائیں, ہم بتائیں کہ ہم کون ہیں, ہم نے کیا کیا ہے. ارے ہم تو وہ ہیں جنہوں نے 2 بار قربانیاں دی ہیں,
دو تین دن دفعہ ہجرت کی ہے. ہم نے تو وہ کیا ہے جو کسی اور نے نہیں کیا ہے. اگر کوئی پاکستانی ہے تو صحیح, ہم پاکستانی ہیں. ہم سے بڑا پاکستانی کون ہے یہ مجھے کوئی بتائے. ہم سے بڑا پاکستانی کون ہے؟ ہم سب سے بڑے پاکستانی ہیں, ہم اصلی پاکستانی ہیں. ہم نے 47 امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں. Ladies and gentlemen, I hope you must have liked this video. If you liked it, please subscribe it and please do leave your comments. Thank you very much. Allah Hafiz. Bye.